ویرال نے سامنے کھڑی ہوئی رامین کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں موجود فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مجھے پکڑاؤ، کتنی اسٹڈی کی ہوئی ہے؟ وہ اسے اپنی اسٹڈی کے بارے میں بتانے لگی۔ منال نے اپنی سیکرٹری کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ رامین مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہ جاب تو مل جائے گی نا؟ ویرال نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیوں نہیں؟ جس قدر تم حسین ہو، ضرور تمہیں یہ نوکری مل جائے گی۔ ویسے تم شادی شدہ ہو؟ اس کی بات سن کے رامین کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو، میں اپنی کمپنی میں کسی بھی شادی شدہ لڑکی کو نہیں رکھتی، کیونکہ بعد میں بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں۔ کبھی بچے پیدا کرنے کے لیے چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو کبھی کسی چیز کے لیے۔ اس وجہ سے میں شادی شدہ کو نہیں رکھتی۔ نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلے ٹھیک ہے، تو میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں اس وقت نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے کہ تم نے بتایا، تمہیں اپنی نانی کا علاج بھی کروانا ہے، تو اگر میں تمہیں ایک دن کا 50 لاکھ دوں۔ اس کی بات سن کے رامین کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ مقابل کی بات سمجھ نہیں پائی۔ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ دیکھو، تمہیں صرف ایک رات میرے شوہر کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کے بعد بدلے میں تمہیں 50 لاکھ دوں گی، اور اتنی بڑی رقم تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا۔ اگلے کئی سال تک تم آرام سے اسے زندگی گزار سکو گی۔ اس کی بات سن کے رامین ایک دم سے غصے میں کہنے لگی، آپ کیا فضول بکواس کر رہی ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا بکواس کرتے ہوئے؟ ویرال کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دیکھو لڑکی، صرف ایک رات کی بات ہے، ایک رات سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی تم جیسی غریب لڑکیوں کی تھوڑی نا عزت ہوتی ہے۔ آج میرے شوہر کے ساتھ وقت گزار لو، کل کو میں تمہیں اور جگہ بھی وقت گزارنے کا موقع دوں گی۔ اس سے بہت جلدی تمہارے پاس بہت اچھی رقم جمع ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کے اس نے زوردار تماچا سامنے کھڑی ہوئی ویرال کے منہ پہ مارا، اور اپنی فائل اٹھاتی ہوئی پیر پٹکتی وہاں سے باہر چلی گئی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا اس میڈم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا تھا جو اس نے کتنی گھٹیا مجھے آفر دی؟ ویرال نے غصے میں اپنا ہاتھ سامنے ٹیبل پہ مارا، اور سامنے کھڑی ہوئی اس نے اپنی سیکرٹری کو دیکھا۔ کہنے لگی، یہ لڑکی، اس کی انفارمیشن جلدی سے نکلواؤ۔ یہ لڑکی آج شام تک مجھے چاہیے، اور ہر قیمت پہ چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی 2 نمبر اس کی سیکرٹری اور اس کے چند ایک دوست تھے جو اس کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ کام ان کے ذمہ لگاتی اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی جیسے ہی وہ کمپنی سے باہر آئی تو سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی بے ساختہ ہی ویرال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنی گلاسز اتارتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ آریان کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے آ کے اس کے گلے سے لگی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے میں نے کتنی شدت اور کتنی بےتابی سے تمہارا انتظار کیا۔ اس کی بات سن کے آریان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے، اس رات میں تمہیں بالکل بھی ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے کمپنی کی وجہ سے مجھے بہت ضروری کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا۔ وہ محبت سے اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ چلیں کیا؟ وہ محبت سے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے آریان نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میری لاڈوں کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی بالکل، آپ کی لاڈوں کی فرمائشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ ملک کا مشہور جانا مانا سیاستدان، اس کے ایک اشارے پہ اس کا ہر کام ہو جاتا تھا۔ وہ ایک مغرور قسم کا شخص تھا۔ اگر وہ کسی کے نخرے اٹھاتا تھا تو وہ صرف ویرال تھی، جسے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بڑے سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا وہ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا، اور اس نے ریسٹورنٹ کو خالی کرنے کا اشارہ کیا
کیونکہ وہ جب میرال کے ساتھ ہوتا تھا تو اسے تنہائی چاہیے ہوتی تھی۔ ان دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ تک آتے ہی وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ویسے مجھے اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ آپ جیسا انسان میری زندگی میں ہے، جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو کبھی کسی کے سامنے نگاہیں جھکانا پسند نہیں کرتا، وہ میرے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، میرال تمہیں پتہ ہے مجھے صرف اور صرف تم سے وفاداری چاہیے۔ وفاداری کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا۔ جب تم مجھے وفاداری دو گی تو بدلے میں دنیا جہان کی ہر چیز میں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تھا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری خاطر خود کو ہر ایک لڑکی سے بچا کے رکھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی اچھی ہو۔ اس نے پھر سے وہی بات دہرائی جس سے ہمیشہ میرال کو نفرت ہوتی تھی، اور یہی بات میرال کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگ جاتی تھی۔ جب وہ سیاست کے سلسلے میں کچھ سال کے لیے باہر گیا تھا، تب اچانک اس کی موت کی خبر پھیل گئی تھی کہ ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب بھی میرال زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ کئی دوستوں کے ساتھ اس نے تعلق بنائے، اس نے بوائے فرینڈ بنائے تھے جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بے مول کر چکی تھی، مگر اب جب بھی وہ یہ بات کہتا تھا کہ اسے ایک پاکیزہ بیوی چاہیے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم سی لڑکی لہرائی جسے وہ اب اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے والی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں، آج آپ کو یقین ہو جائے گا میں صرف اور صرف آپ کی ہوں۔ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا۔ میں نے ایسا تو نہیں بولا کہ مجھے آپ پہ یقین نہیں، میں خود سے زیادہ آپ پہ یقین کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، ویسے ہم رخصتی کروا لیتے تو اچھا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم پہلے کچھ اچھا وقت ساتھ گزاریں، اس کے بعد ہم رخصتی کروائیں گے۔ میرال کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا، چلیں ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے کافی زیادہ شاپنگ کی۔ سارا دن گزر چکا تھا، اب تو شام ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار اسے فارم ہاؤس چلنے کا کہتا، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی تھی۔ اس نے جو ذمہ داری اپنے سیکرٹری کو لگائی ہوئی تھی وہ بس وہی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے عائشہ کی طرف سے میسج موصول ہوا کہ میڈم آپ کا کام ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ویسے اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے لیے میں نے بہت بڑا سرپرائز ارینج کیا ہے، ہمیں اب فارم ہاؤس چلنا چاہیے۔ اس کی بات سن کے آریان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہلکی ہلکی رات ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس بڑے سے فارم ہاؤس میں آ گئی جو بالکل ایک سنسان جگہ پہ بنایا گیا تھا۔ ارد گرد بالکل ویرانیاں چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑا سا خوبصورت نما محل نما فارم ہاؤس تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اسے اندر لے آیا۔ وہ آہستگی سے اسے ایک کمرے کی طرف لے کے گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سامنے درمیان میں بڑا سا کیک پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے آج ہمارے ریلیشن شپ کو کتنے سال ہونے والے ہیں؟ پورے 10 سال۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا، ہاں 10 سال، تم نے مجھے بہت تڑپایا، آج میں اپنی ساری تڑپ نکالوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے تو بالکل بھی میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ کیک کاٹنے کے بعد وہ اسے گفٹس وغیرہ دیتی۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے لگی، کیا کر رہی ہو؟ آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ شرمیلی ہوں، جتنی میں آپ کو بے باک قسم کی نظر آتی ہوں اس سے زیادہ میں شرمیلی قسم کی ہوں۔ اب میں آپ کی شدتوں کو تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکوں گی، آپ سے دور جانے کی کوشش کروں گی، لیکن بس آپ نے مجھے یہ احساس کروانا ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہی تھی۔ وہ اس کے لمس کو اپنے کان کی لو پہ محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ میری جان، جتنا آپ نے مجھے تڑپایا ہے، آج تو میں آپ کو اپنی محبت سے اچھی طرح آشناس کرواؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہوئے اسے ایک کمرے کی طرف لے کے آئی۔ یہ ہماری خوابناک منزل ہے، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے کوئی گلاس لگا چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں حرام نہیں پیتا۔ حرام نہیں ہے بلکہ جوس ہے، تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ جوس کا ایک ایک گھونٹ اپنے حلق سے اتارنے لگا۔ جوس پینے کے بعد وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے سامنے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی پٹی کھولنے لگا۔ اسے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ دیکھا تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ ہلکی ہلکی سی سائڈ پہ چلنے والی دیوں کی مدھم سی روشنی اس کا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اتنی سی روشنی میں بھی آج کی رات مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری چھانے لگی تھی۔ اس پہ نشہ چھانے لگا تھا، مگر وہ اپنی حالت سے خود بھی انجان تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر ایک ایک قدم چلتا اس کے اوپر مدہوشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا، اس کے چہرے کو اپنی طرف کرنے لگا۔ اندھیرے میں وہ صرف اسے محسوس ہی کر سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی سونے کے ڈرامے کرنے لگی ہو کیا؟ وہ اپنے بے جان سے ہاتھوں سے مقابل شخص کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کون ہے اس کے پاس سے آتی ہوئی۔ کلون کی مہک اس لڑکی کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جھک گیا۔ صبح آریان کی آنکھ کھلی۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو بکھری ہوئی حالت میں وہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ آریان مسکراتا ہوا اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتا اٹھا، کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹائے تو روشنی سیدھا میرال کے چہرے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرال کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس کے پاس آیا، اس کے اوپر سے کمفرٹ ہٹایا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو میرال نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرال کی گال کو سہلاتا ہوا کہنے لگا، بہت شکریہ میری کل کی رات کو اتنا زیادہ حسین بنانے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا اور میرال اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ آج میری شہزادی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میرال اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی رات کے کوئی اور لڑکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رونا سسکنا مجھے سکون بخش رہا تھا۔ تم تو بہت ہی زیادہ حیادار عورت ہو۔ تمہارے پاس سے جو رات کو خوشبو آ رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپایا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے رات کو شاور لیا کیا؟ تمہارے بالوں سے ویسے خوشبو نہیں آ رہی، وہ نرمی سے بولا۔ تو اس کی بات سن کے میرال کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ خوشبو؟ لگتا ہے رات کو آپ نے زیادہ ہی مدہوش ہو گئے تھے جو آپ کو میرے بالوں سے خوشبو آ رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اب تو آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے نا؟ میں آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ اب رخصتی کی بات کروں۔ ایک بار آپ کے قریب آنے کے بعد اب دوبارہ آپ سے دور جانا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ میں تو ایسے ہی بہت سارے خوبصورت لمحے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے میرال کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ تو میرال نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی آنکھوں میں سورج کی کرنیں پڑنے لگیں۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے
دیکھنے لگی۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ گلی کے نکڑ پہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کے اٹھی۔ وہاں کچھ لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پہ مٹا مٹا میک اپ تھا۔ اس کی لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کا دوپٹہ وہیں گرا ہوا تھا۔ وہ ننگے پاؤں اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اسے چلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ برباد ہو چکی تھی۔ اس چیز کا اسے اندازہ ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی زور سے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو ہاجرہ بیگم نے گھر کا دروازہ کھولا۔ وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھی۔ اپنی نواسی کی ایسی حالت دیکھ کے ان کا دل کٹنے لگا۔ جلدی سے اسے اندر کی طرف لے کے آئیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے میرا بچہ؟ رامین تمہیں کیا ہوا ہے؟ رامین کیا حالت اپنی بنائی ہوئی ہے؟ وہ رامین کے چہرے کو دیوانوں کی طرح بوسے دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ یہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے؟ اس کے چہرے اور گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھ رہی تھی، جس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نانی میں برباد ہو گئی ہوں۔ نانو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ نانو میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چلانے لگی۔ اس کے چلانے کی آوازیں سن کے باہر سے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے اپنی آغوش میں چھپایا ہوا تھا۔ نہیں میرا بچہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خاموش ہو جاؤ۔ بالکل بھی نہیں رونا میرا بچہ، خاموش۔ جب اسے اپنے ساتھ لگائے خاموش کروا رہی تھی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نانو میں برباد ہو گئی ہوں۔ نانو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاجرہ بیگم نے اپنی نواسی کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ نہیں نانو، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے نانو جان، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی بات سن کے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں میرا بچہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرال جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے عبیرہ بیگم لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عبیرہ بیگم نے جب میرال کو گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھا تو غصے میں اس کے پاس آئیں۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اس کے منہ پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ وہ حیرت سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے عبیرہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ مما، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میرال غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ عبیرہ بیگم غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ مما کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میرا بازو۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ خبردار، تم نے اپنی زبان سے ایک اور لفظ بھی نکالا، تمہارے بابا نے سن لیا نا۔ بابا کی تو تم بہت زیادہ لاڈلی ہو۔ تمہارے باپ نے تو تمہیں بہت زیادہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ تمہاری حرکتوں سے نہیں واقف، لیکن کسی دن میں تمہاری حرکتوں کے بارے میں جب ان کو بتاؤں گی تو انہوں نے تمہاری جان نکال لینی ہے۔ عبیرہ بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کہنا کیا چاہتی ہیں مما؟ کیا ہوا ہے؟ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی۔ تم نے اپنے گناہ چھپانے کے لیے اپنے ہی شوہر کے پاس کسی اور عورت کو بھیجا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میرال کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مما، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر کون ایسا کر سکتا ہے اس کے ساتھ جو اسے دھوکہ دے رہا ہے، اس کی باتیں اس کی ماں تک پہنچا رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے عبیرہ بیگم نے ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی معصوم لڑکی کی تم نے زندگی برباد کر دی ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگی، خبردار، جو آپ نے ایک اور دفعہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی
اس کے یوں چلانے پہ حسن صاحب، جو ابھی ہی گھر میں داخل ہوئے تھے، اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف آئے۔ آہستگی سے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرال کو یوں عبیرہ بیگم پہ چلاتے ہوئے دیکھ کے وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے بیٹا؟ آپ اتنا زیادہ چلا کیوں رہی ہو؟ بابا، آپ مما کو سمجھا لیں، آج کے بعد میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ آج وہ بات بول گئی تھی جو ہمیشہ عبیرہ بیگم نے کبھی اسے محسوس بھی نہیں ہونے دی تھی، ہمیشہ اسے سگی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ آج وہ بھی اسے جب غلط سے روک رہی تھی تو انہیں ان کی اوقات یاد کروا گئی تھی۔ حسن صاحب کہنے لگے، عبیرہ خبردار، آج کے بعد تم نے میری بیٹی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، میرا بچہ روتے نہیں ہے۔ وہ آ کے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ عبیرہ بیگم جو کہ یہ سوچ رہی تھی وہ حسن صاحب کو اس کی حقیقت بتا دیں گی، وہ کیا کرتی پھر رہی ہے آج کل۔ حسن صاحب کو یوں اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا دیکھ کے وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرال کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی، مگر اگلے ہی لمحے میرال آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان، آپ کو پتہ ہے مما ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، خدا کے لیے انہیں سمجھائیں کہ مجھے ڈانٹا نہ کریں۔ اور وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، بس ویسے بھی اب تم نے رخصت ہو کے اپنے شوہر کے پاس چلے جانا ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج شام کو آریان کی فیملی والے آ رہے ہیں رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے، تو میں چاہ رہا تھا اس جمعہ کو تم دونوں کی رخصتی رکھ لیں۔ یہ سن کے وہ شرمیلی لڑکیوں کی طرح نگاہیں جھکا گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کا گناہ بھی چھپ گیا ہے، آریان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آریان اسے خوش بھی ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، گھر میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، اور وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ رخصت ہو کے آریان کے کمرے میں آ گئی، اس کے محل نما کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ امیر تھی، وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی تھی، اور آریان جیسا لڑکا جس کی لڑکیاں چاہ ہی کر سکتی تھیں، آج وہ اس کی بیوی بنی، اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ سامنے وال پہ لگی ہوئی آریان کی بڑی سی تصویر کو دیکھنے لگی، وہی چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی جیسے ہی آریان کمرے میں داخل ہوا، وہ خود ہی ایک ایک قدم چلتی آریان کے پاس آ گئی۔ آخر کو آج آریان کی قربت اسے نصیب ہونے والی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے آریان کی قربت کو محسوس کرنا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگی۔ میری جان، آپ آ گئے ہیں۔ اس کی بات سن کے آریان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہاں جی میری جان، آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب ہمیشہ ہم ایک رہیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا، مگر اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا، کیا ہوا ہے، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا، چلو شاباش، تم جا کے بیڈ پہ بیٹھو، میں تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ لے کے آتا ہوں۔ نہیں، میں بیڈ پہ جا کے بالکل نہیں بیٹھوں گی، مجھے دیں میری منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس کے آگے ہتھیلی کرتے ہوئے بولی، اتنا چھوٹا تحفہ نہیں جو آپ کی ہتھیلی پہ آ جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک باکس اس کے سامنے کیا جس میں ڈائمنڈ کا سیٹ تھا۔ اس کے بعد ایک ڈائمنڈ رنگ اس کے ہاتھ میں ڈالی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، مگر اسے وہ سکون نہیں ملا۔ اس رات اسے بوسہ دے کے ملا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے قریب ہوا کہنے لگا، تم بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی ہو، مگر نہ جانے کیوں مجھے تم میں کسی قسم کی کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی، جیسے مجھے اس رات محسوس ہوئی تھی۔ نہ کبھی اس سے پہلے ایسے محسوس ہوئی تھی، نہ آج مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم میں ویسے ہی کشش محسوس ہو،
نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہوا تھا کہ کہیں آریان کے دل میں وہ تو نہیں بس گئی تھی جو بار بار اس کا ذکر کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے پاس آئیں گے، میرے قریب آئیں گے تو کشش محسوس ہوگی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھو تم تو اس رات کی طرح شرما بھی نہیں رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اس کے قریب ہونے لگا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم ہی نہیں ہوئے تھے جب ایک دم سے وہ اس سے دور ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی، عجیب طرح کی اس کے پاس گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ فوراً سے اسے دور ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا اور وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ اسے ادھورا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ شوہر کے نیچے کھڑا رہا۔ جب وہ شوہر لے کے باہر نکلا تو وہ بیڈ پہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ایسے ادھورا چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، مجھے شدید نیند آئی ہوئی ہے، پلیز تم بھی سو جاؤ، میرا ابھی کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا ابھی کسی قسم کا کوئی موڈ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، ہم دونوں کی رخصتی ہو چکی ہے اور ہم نے کتنا انتظار کیا تھا، لیکن ہم ایسے وقت پہلے بھی گزار چکے ہیں نا، پلیز سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹا۔ جیسے ہی میرال نے پیچھے سے آریان کو چھوا تو وہ فوراً سے اسے خود سے دور چھٹک گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ میرال پلیز مجھ سے دور رہو، اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولا تو میرال کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس رات تو بڑے چپک رہے تھے، بہت زیادہ قریب آ رہے تھے۔ وہ اسے بھڑکانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، پلیز میں نے ابھی سونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا، آنکھیں بند کر کے سو گیا اور میرال جو اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کے قریب جانا چاہتی تھی۔ اس نے میرال کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں کی تھی اور وہ خود نہیں جانتا تھا میرال کے ساتھ رخصتی کرنے کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا، مگر آج میرال کی قربت میں اسے ذرا بھی اچھا محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ رات کو بھی اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ حاجرہ بیگم رات بھر اس کے پاس بیٹھی رہیں۔ اسے وامٹنگ ہو رہی تھی۔ حاجرہ بیگم اس کی حالت دیکھ کے اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ اسے لے کے ایک دائی کے پاس آ گئی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد جو اسے خبر سنائی، وہ سن کے اس کی آنکھوں میں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، نانو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ بہت شدت سے روتے ہوئے بولی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے بیلی کی طرف کیا تھا۔ یہ سن کے حاجرہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، نہیں میرا بیٹا، پریشان مت ہو، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس ننھی سی جان کو ہم ایسے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ اسے لے کے گھر آئیں تو رات بھر وہ روتی رہی تھی۔ پوری رات اس کی کانٹوں پہ گزری۔ ہر لمحہ اس کے منہ سے اس لڑکے کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی جس نے اسے برباد کیا تھا، جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ خاموش رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ آریان لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اندلیب بیگم اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میرال کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں مما بس میں جانے لگا ہوں، آپ چلی جائیں، جب میرا موڈ ہوگا میں چلا جاؤں گا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی۔ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے سینے پہ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہوا ان کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ اپنی شادی کو لے کے تو تم بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے
اور مرال ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے باوجود تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مما پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مرال کے پاس عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا ہے مما، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو، میں اس کے پاس نہیں جا پاتا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت اپنی ماں کو بتا رہا تھا اور یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کیا تم نے مرال کا حق کسی اور کو دیا ہے؟ تم نے کبھی کسی اور کے ساتھ کوئی گناہ کیا جو گناہ تمہیں اب پریشان کیے جا رہا ہے؟ ان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مما، آپ کو اپنی تربیت پہ یقین نہیں، آپ نے کبھی مجھے حرام کی طرف نہیں جانے دیا۔ مما کبھی آپ کی تربیت پہ ایک لفظ بھی نہیں اٹھنے دے سکتا۔ وہ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تو پھر تمہیں کیا چیز اتنی پریشان کر رہی ہے؟ مما مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا، وہ اس پہ کچھ پڑھ کے پھونک رہی تھی۔ کافی وقت بعد اس کا دل کچھ پرسکون ہوا تو وہ اسے کمرے میں جانے کا کہتے خود بھی اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف آیا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بند ہوئے جا رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو سامنے مرال بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً سے آ کے اس کے سینے سے لگی۔ جیسے ہی اس کے سینے سے لگی، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی اس شخص کو عجیب سا محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، دل گھبرانے لگا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ مرال میں نہیں جانتا تمہارے قریب آ کے مجھے کیا ہونے لگ جاتا ہے، میرا دل بند ہونے لگ جاتا ہے، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ مرال شاید پتہ نہیں کیا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس وجہ سے مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اس رشتے کو ابھی قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ نرمی سے مرال کو سمجھانے لگا۔ اس کی بات سن کے مرال رونے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مگر آریان نے مرال کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ وہ فی الحال کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بے چینی کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے پہ مسلسل دستک ہونے لگی۔ باہر سے محلے والوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے کچھ محلے کے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے دیکھو بی بی، اپنی نواسی کو لے کے اس محلے سے چلی جاؤ، یہاں ہم عزت دار لوگ رہتے ہیں۔ تمہاری نواسی تو ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، اس نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ اس کی بات سن کے ہاجرہ بیگم کہنے لگی ہم کیوں محلہ چھوڑ کے جائیں؟ مگر ان پہ باتیں بنانے لگے تھے۔ وقت گزرنے لگا، محلے والوں نے ان کا محلے میں رہنا بہت مشکل کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی آپ کی میری وجہ سے کتنی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس عمر میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ لوگ واپس گاؤں آ چکی تھی۔ نانی جان کے گاؤں آ کے اسے کچھ سکون ملا تھا۔ اس کی طبیعت بھی ہر وقت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، وامٹنگ تو اس کی رکتی نہیں تھی۔ یہاں پہ نانی کی بہت ساری جاننے والی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے ان کو یہی بتایا ہوا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا شوہر وہاں شہر میں رہتا ہے، وہ اسے لے کے گاؤں میں آ گئی ہیں۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا، اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ فجر کے وقت اس نے ننھے سے بچے کو جنم دیا۔ ہاجرہ بیگم اسے اپنی گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی کہنے لگی آج سے پہلے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں تو نیلی ہیں اور بہت پیاری ہیں، لگتا ہے یہ اپنے باپ پہ گیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ سارے گاؤں والے اس بچے کو دیکھنے آئی تھی، واقعی میں وہ بہت زیادہ پیارا تھا، مگر ابھی تک رامین نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا۔ دوپہر کے وقت وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کی گود میں بچہ ڈالا۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے،
اس نے آہستگی سے اس چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنی نانی کی طرف دیکھا۔ عجیب سا اسے ممتا کا احساس ہوا تو فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاجرہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں ہے، رونا بند کرو۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، بہت شکریہ نانو، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں مر جاتی، مجھے سنبھالنے کے لیے بہت شکریہ۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس سے کہنے لگی، تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، صرف اس ننھی سی جان کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کی تربیت بہت اچھی کروں گی، میں کبھی اسے اس کے باپ پہ نہیں جانے دوں گی، صرف یہ اس کا خون ہے، باقی یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میں مانتی ہوں اس رات کو کوئی اور لڑکی تھی، وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، اس کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ کیا مطلب؟ وہ بچے کی ماں بن چکی ہے؟ اس کی کوکھ سے آریان کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی دوبارہ اس شہر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ میڈم وہ لڑکی بہت پہلے شہر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ایک کام کرو، اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ آریان کی حواسوں پہ وہی لڑکی چھائی ہوئی ہے۔ وہ میرے قریب بھی آتا ہے تو اس لڑکی کا ہی ذکر کرتا ہے، بار بار کہتا ہے اس رات تم ایسے تھی، اس رات تم ویسے تھی۔ آریان جو کہ اس کی باتیں سن رہا تھا، آریان کے سر پہ تو بم پھوٹا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ جتنا اس نے خود کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی تھی، اتنا ہی بڑا وہ گناہ کر چکا تھا، گناہ کبیرہ وہ کر چکا تھا، کسی معصوم کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا بمشکل آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ریلنگ کا سہارا لیا۔ اتنے میں اندلیب بیگم اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جنہیں وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی ان کی تربیت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کی شادی کو کتنے مہینے ہو گئے تھے، مگر جب بھی وہ میرال کے پاس جاتا تو عجیب سی اسے گھبراہٹ ہونے لگ جاتی، اور میرال بھی بہت زیادہ نفسیاتی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ عجیب طرح کا چیخنا چلانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ اس کے قدم اس وقت حاتم کے فلیٹ کی طرف تھے۔ وہ جیسے ہی فلیٹ میں آیا تو حاتم اس کی حالت دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ آریان تم ٹھیک ہو نا؟ حاتم نے نرمی سے اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا ہوا گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ حاتم اس کے پاس آیا، کہنے لگا، آریان سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو اور گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ نرمی سے آریان سے پوچھ رہا تھا تو اس نے حاتم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اور مجھے یہ پچھتاوا چین نہیں لینے دے رہا، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کے حاتم حیران ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ تم نے تو آج تک کبھی کسی حرام چیز کو چھوا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، وہ اسے حقیقت بتانے لگا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، تم میرال کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم ایسا کیسے میری بیوی کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھی لڑکی نہیں؟ کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے؟ حاتم کی بات سن کے وہ ناسمجھی کے عالم میں حاتم کو دیکھنے لگا۔ جب تم سیاست کے سلسلے میں باہر گئے تھے، تمہاری موت کی خبر یہاں پھیل گئی تھی، تمہیں پتہ ہے؟ اس کے بعد میرال میرے ساتھ ریلیشن میں آ گئی تھی، اور میں پاگل تھا، اسے حوصلہ دلاسا دیتا تھا، میں اسے کہتا تھا تم واپس آ جاؤ گے، اور اس نے میری طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے، مجھے بہکایا، مجھے اپنی طرف مائل کیا، اور نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے گناہ کیا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن ایسی میں کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی،
بلکہ میرال کی اپنی مرضی شامل تھی، اور صرف میں ہی نہیں، کئی اور مجھ جیسے بھی اس کی زندگی میں شامل تھے جو کہ جا چکے ہیں۔ آخر پہ تم واپس آئے، دوبارہ سے تمہاری طرف مائل ہو گئی۔ تمہارا پیسہ، تمہاری دولت، تمہارا حسن کسی کو بھی مائل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کے تم اس سے عشق کرتے تھے۔ اس چیز کا میرال نے فائدہ اٹھایا، بس وہ اپنی پاک دامنی شاید ظاہر کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ یہ سن کے آریان کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط لڑکی کو اتنی محبت دی تھی، غلط لڑکی کو اتنا ٹوٹ کے چاہا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا۔ حاتم اسے دیکھنے لگا۔ وہ حاتم کی نیچر سے واقف تھا، جو ایک بگڑا ہوا امیر لڑکا تھا۔ اس کے لیے تو یہ سب کچھ عام سا تھا، مگر وہ شخص جس نے ساری عمر خود کو حرام سے بچایا، اندھا پیسہ، دولت، عیاشی، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی اس نے کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے اتنا بڑا گناہ کروا چکی تھی۔ یہ چیز اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کی نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ہر وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی اپنے بچے کو سنبھالنے کی سر توڑ کوشش کرتی، تو کبھی نانی کے پاس بیٹھ جاتی۔ رات کے وقت نانی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ روتے ہوئے باہر کی طرف گئی تو 3 ہمسائی عورتوں کو بلا کے لائی، مگر اس کی نانی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد تو وہ بالکل خود کو بے سہارا تصور کرنے لگی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ ابھی ہی اس نے معیز کو سلایا تھا۔ معیز کو سلانے کے بعد وہ دروازے کی طرف آئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی محلے کی عورت ہوگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اس کی آنکھوں کی طرف گئیں، جو اس کے بیٹے کی جیسی تھی، جو ابھی تک چند ماہ کا تھا۔ آپ کون؟ وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ اس گنہگار کو پہچان چکی تھی۔ اگر وہ کچھ بتاتا نہ بتاتا، لیکن اس کی شکل سب کچھ بتا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں ایسے کسی انجان کو آدھی رات کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے سکتی، صبح آئیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ جب اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا اور اندر آ گیا، آپ ایسے کیسے اندر آ گئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، وہ غصے میں بولی تو اس کے قریب آ گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کی اگلی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگی، کون سا بیٹا؟ کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لوں گی، پھر آپ جانتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوگی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور خود ہی کمرے کی طرف چلا گیا۔ سامنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے اس بچے کو دیکھا، آہستگی سے جھک کے اسے اٹھایا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر جاگا۔ اس بچے کو دیکھنے لگا، اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سو رہا تھا۔ ہو بہو اسے وہ اپنی فوٹو کاپی لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور دوبارہ سے اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا مڑا۔ وہ سامنے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ذلیل گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھیں مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوتا اسے حقیقت بتانے لگا۔ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ خبردار، میرے پاس مت آئیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ نانی کے انتقال کے بعد تو اس نے بالکل اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑا کے گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو کسی مخملی بستر پہ پایا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اندلیب بیگم مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟
اندلیب بیگم نے نرمی سے پوچھا تو ان کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں یہاں پہ کیسے آئی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، آہستگی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ بیٹا پلیز رونا بند کریں، وہ بہت محبت اور اپنائیت سے کہہ رہی تھی، اور یہ عالی شان کمرہ تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس میں میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز یہاں سے چلی جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے آپ لوگوں نے پہلے برباد کیا، مجھے آپ کے بیٹے نے بری طرح سے برباد کیا، اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے قریب ہو گئی، آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ رونا بند کرو، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہی تھی۔ دیکھو میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، رات سے جب سے تمہیں یہاں پہ لے کے آیا ہے خود بخار میں تپ رہا ہے، اس کی بہت بری حالت ہوئی پڑی ہے، وہ پچھتاوے میں ہے، وہ نہیں جانتا اس نے کیسے یہ سب کچھ کیا، اسے گناہ چین نہیں لینے دے رہا، وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے۔ رات اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ اس کی بیوی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی اور روتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کیسے آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس لڑکی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ اس کے بازو سے اسے پکڑ کے اٹھنے کا کہنے لگی۔ اسے اٹھا کے کمرے میں جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو آریان سامنے نیند بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اسے ہاتھ لگا کے دیکھو، اسے کس قدر بخار ہے۔ اس نے آگے کانپتا ہوا ہاتھ اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ بیٹا اسے معاف کر دو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، دیکھو تو صحیح اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے میرا بیٹا دے، میں نے واپس چلے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ اسے واپس اس کے کمرے میں لے کے آئی۔ مما مجھے اس کے پاس جانا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، مجھے آریان کے پاس جانا ہے، کیسے مجھے طلاق دے سکتا ہے؟ صبح سے جب سے وہ واپس آئی تھی اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ حسن صاحب اس کی حالت دیکھ رہے تھے، جبکہ عبیرہ بیگم حسن صاحب کو حقیقت بتا چکی تھی کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے، کتنے اس نے گناہ کیے ہیں، اور حسن صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ مکمل طور پہ پاگل ہو چکی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں پہ بھی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی میں سب کو برباد کر دوں گی، مجھے میرے آریان کے پاس جانا ہے، مجھے آریان چاہیے۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ مکمل طور پہ پاگل ہو گئی تھی۔ رامین اسی حویلی میں رہ رہی تھی۔ رامین نہیں جانتی تھی کہ اب اس نے مزید آگے کیا کرنا ہے۔ رو رو کے ویسے ہی اس نے اپنی حالت بہت بڑی بنائی ہوئی تھی۔ اس کا گھر میں سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آریان کافی حد تک سنبھل گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ وہ اسے معافی بھی مانگ چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ آریان کے کمرے میں آئی، دیکھا تو ابھی تک معیز اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ معیز کو لینا ہے، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ کہنے لگا آج میں اسے اپنے پاس سلا لوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ کے پاس نہیں سوئے گا، اسے میرے پاس سونے کی عادت ہے، پھر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں نا، پھر ہم دونوں کے پاس سو جائے گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ معیز کو بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے پاس آیا کہ آپ نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ میں مانتی ہوں آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن آپ کیوں بار بار مجھ سے معافی مانگتے ہیں؟ دیکھو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن تم نے مجھ سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی، میں اس دن سمجھ جاؤں گا تم نے مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دیا جو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔
گناہ بھی ابھی تک مجھے اندر ہی اندر تڑپاتا ہے۔ آپ یقین کریں، اتنا امیر کبیر ہونے کے باوجود میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر کبھی میں حرام کی طرف نہیں گیا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیوں مجھ سے اتنا بڑا امتحان لیا۔ وہ نگاہیں جھکاتا ہوا بولا، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرا بچہ بغیر باپ کے رہے۔ پہلے میں ساری زندگی اپنے باپ کے بغیر رہی ہوں، پھر ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے پاس نانی تھی، وہ بھی چلی گئی، اب تو میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے قریب ہوتا اس کی انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ کبھی بھی آپ اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا آپ کو۔ اگلے ہی دن گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگیں۔ وہ بہت سادگی کا کہتی رہی، مگر شادی بہت دھوم دھام سے ہونے لگی، اور جب وہ دلہن بنی حال میں آئی تھی تو بے ساختہ ہی اس شخص کی نگاہیں اس کی طرف ٹک گئیں۔ اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ جیسے ہی اسٹیج تک آئی تو اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلایا۔ وہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر حسین لگ رہے تھے۔ بہت ساری رسومات ادا کی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ آج انہیں پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا، جیسی انہیں بہو چاہیے تھی انہیں ویسی مل چکی تھی۔ لا کے اسے سجے سنورے کمرے میں بٹھا دیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ، تم نے اچھا فیصلہ کیا، میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو کے۔ ہمیں تم جیسی ہی بہو چاہیے تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ ایک بات بولوں آنٹی؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ہاں بچے بولو۔ آپ کو پتہ ہے آپ جیسے لوگ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ایسا اچھا دل ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو انہوں نے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تم بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ یہ کہتے وہ باہر چلی گئی۔ آریان نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اس حسین شخص کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اب اس کا دل اس شخص کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ جب اٹھتی تھی تہجد ادا کرنے کے لیے تو وہ بھی تہجد ادا کر رہا ہوتا تھا۔ کئی دفعہ اسے کبھی لان میں دیکھتی تو کبھی لاؤنج میں دیکھتی، کبھی اس کے کمرے میں دیکھتی۔ وہ اپنے گناہوں کی رو رو کے معافی مانگتا تھا۔ شاید وہ خدا سے کے بہت زیادہ نزدیک ہو گیا تھا۔ اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا تو وہ کیسے نہ معاف کرتی؟ اس میں اس کی غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اٹھایا۔ آج کی رات عشاء کی نماز آپ میری امامت میں ادا کرنا پسند کریں گی؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے جا کے چینج کیا، وضو کر کے آ کے اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ چائے نماز طے کرنے کے بعد اس کی طرف آئی، اس کے قریب آ گئی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کی آنکھوں پہ محبت بھرا بوسہ دیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دینے لگا۔ آپ کے ساتھ زندگی کی شروعات میں کسی خوبصورت طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا، ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں آپ کو کبھی زندگی میں تکلیف نہیں دوں گا، میں آپ کی تمام تکلیفوں کو ختم کر دوں گا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا، جو نانی اسے دعائیں دیتی تھی کہ اسے ایک شہزادہ ملے گا جو اس کے تمام دکھوں کو چن لے گا۔ آج وہ شہزادہ اسے مل گیا تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ وہ اپنے لمس سے آشناس کرواتا رہا، وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے کتنی انمول ہے، اور وہ اس کی محبت پہ سرشار ہوتی اس کے پہلو میں خود کو چھپا گئی۔